أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. ابھی شہزادہ سید مجتبیٰ علی اشرفی نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 28 سے لے کر 40 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. پچھلے درس میں ہم نے شہر والوں کا واقعہ سماعت کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ان شہر والوں کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا ایک ساتھ، تاکہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، دین حق کی طرف بلائیں، بت پرستی سے چھڑوائیں، وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف راغب کریں. 2 کی بات بھی انہوں نے نہ مانا تو اللہ نے تیسرے رسول کے ذریعے ان دونوں کی تائید فرمائی، ان کی مدد کے لیے تیسرے رسول کو بھی بھیجا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، رسولوں کو جھٹلایا، توحید کے منافی کام کرتے رہے، بت پرستی کو نہ چھوڑا. یہاں تک کہ ایک شخص جو ان رسولوں پر ایمان لا چکا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا، بت پرستی سے بیزاری کا اعلان کر چکا تھا، ایمان لا چکا تھا، وہ مومن بندہ دوڑتا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے قوم، مان لو ان رسولوں کی بات کو، کیونکہ یہ سچے ہیں اور انہوں نے تم سے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کیا، کوئی دنیا تم سے طلب نہیں کی، یہ تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. تو بجائے اس شخص کی بات سننے کے، قوم نے، گاؤں والوں نے، شہر والوں نے اس مومن بندے کو شہید کر دیا. جو ہی شہید ہوا، جام شہادت نوش کیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے اسے مژدہ سنایا، خوشخبری دی کہ جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. تو وہ شخص جو اپنی قوم سے مخاطب ہوا تھا، جس کو قوم نے شہید کیا تھا، وہ شخص یہی تمنا اور آرزو کرتا ہے مرنے کے بعد بھی کہ کاش میری قوم سمجھ جائے اور راہ راست پر آ جائے. یہاں پر بات رکی تھی اور رب کریم نے
جو اس کو مژدہ سنایا تھا جنت میں داخل ہونے کا، اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے، میرے ساتھ کیا ہے؟ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا ہے۔ کاش میری قوم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میرا رب میری کیسے عزت کر رہا ہے، تو یہ قوم بھی ایمان لائے گی اور ہدایت پر آ جائے گی۔ بات یہیں پر رکی تھی کہ اللہ والے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد بھی لوگوں کی بھلائی کے خواہاں ہوتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے خواہاں ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے دشمن کیوں نہ ہوں۔ قوم نے دشمنی میں اس مومن بندے کو، جس کا نام تفاسیر میں امام قرطبی کی تفسیر میں اس مومن بندے کا نام حبیب کہلایا گیا ہے، کہ ان کا نام کیا تھا؟ حبیب۔ تو حبیب، حضرت حبیب کو انہوں نے شہید کیا، اس کے باوجود بھی یہ متمنی ہیں کہ میری قوم راہ راست پر آ جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، بزرگان دین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں، دشمنوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں، خیر خواہی چاہتے ہیں، دشمن کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اور یہ طریقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جو اولیاء اللہ میں یہ طریقہ جو آیا ہے، یہ اصل طریقہ کہاں کس کا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد سے بھی بڑا سخت دن آپ پر کبھی گزرا ہے؟ کیا پوچھتی ہے؟ غزوہ احد سے بھی بڑا سخت دن کیا آپ پر گزرا ہے؟ کیونکہ وہ احد کا دن ایسا تھا، جنگ احد کا واقعتاً تاریخ اسلام کا وہ ایک سخت دن تھا، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دانت مبارک شہید ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ لہو لہان ہوا، خود کی کڑیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنپٹی میں دھس گئی تھی، زخمی ہوئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لہو لہان ہوئے تھے۔ تو واقعتاً وہ دن بڑا سخت دن تھا۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی اور سخت دن گزرا تھا آپ کی احد سے بڑھ کر؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، ہاں، اس سے بھی ایک بڑا سخت دن مجھ پر گزرا ہے۔ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، وہ کون سا دن تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جب طائف کے سردار ابن عبد کو اسلام کی میں نے جب دعوت دی تو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا، بڑی حقارت کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرایا، اور میرے پیچھے اوباش اور شریر لڑکوں کو لگایا جنہوں نے مجھ پر پتھراؤ کیا، اور میں اس رنج و غم کے عالم میں اپنے سر کو جھکاتے ہوئے پورا طائف کا سفر طے کیا، سر نہیں اٹھایا، سر کو جھکاتے ہوئے رنج و غم کے عالم میں، جسم لہو لہان، اوباش لڑ کے پیچھے، شریر لڑ کے پیچھے پتراؤ کر رہے ہیں، کہیں راستے میں کانٹے بچھا دیے، میں اسی رنج و غم میں اپنے سر کو جھکاتا ہوا طائف سے نکلا، یہاں تک کہ ایک مقام ہے قرن الثعالب، یہ مقام تک پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو جب میں تھوڑا بجا ہوا، یعنی
مجھے کچھ احساس ہوا کہ میں یہاں پہنچا ہوں، اور وہاں پہنچ کر میں نے اپنے سر کو اٹھایا، وہاں پہنچ کر میں نے اپنے سر کو اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر ایک بدلی چھائی ہوئی، یعنی بادل کا چھوٹا ٹکڑا ہے، بادل کا چھوٹا ٹکڑا ہے میرے سر پر، اور اس بدلی میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آواز دی، یا رسول اللہ، آپ کی قوم کا قول اور اس کا جواب یہ رب کریم جانتا ہے، یعنی آپ نے کیا کہا اور اس کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کی طرف مخاطب کیا، اشارہ کیا، تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے حکم سے حاضر ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے جو آپ نے ان سے کہا، انہوں نے آپ کے جواب میں کیا جواب دیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے حکم سے ہم نازل ہوئے ہیں، آپ حکم فرما دیں تو ہم یہ طائف جو بستی وادی میں بس رہی تھی، ویلی میں جو بستی تھی، ہم یہ طائف کے 2 پہاڑوں کو ملا دیں، یہ پہاڑوں کو ان پر الٹ دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ ایمان نہ لائیں تو کیا ہوا، ان کی نسل میں کوئی نہ کوئی تو ایمان لائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایسے دشمنوں پر بھی مہربان ہوئے۔ تو جو صفت ہے دشمنوں پر مہربانی کی، دشمنوں پر مہربانی کی جو صفت ہے، یہ صفت انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، یہی صفت انبیاء کے ذریعے اولیاء اللہ اور صالحین اور بزرگان دین میں آئی، وہی صفت کا مظاہرہ حضرت حبیب نے کیا۔ قوم نے انہیں شہید کیا حق بات کہنے پر، قوم نے انہیں قتل کر دیا حق بات کہنے پر، صرف یہی بات کہے کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ حق بول رہے ہیں، اس لیے میں بھی ایمان لایا ہوں، میری بات مانو، یہ لوگ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، کوئی دنیا نہیں مانگ رہے ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ۔ حق بات کہنے پر شہید کیے، شہید کرنے پر بھی وہی تمنا ہے مرنے کے بعد بھی کہ کاش میری قوم یہ سمجھ جائے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو یہ صفات اولیاء میں سے ہے کہ دشمنوں پر بھی مہربان ہونا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے تو حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ کس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے خون کو دھویا، کس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے پانی بہایا، اور کس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر راکھ رکھی، راکھ، یہ سب میں دیکھا۔ پھر آگے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت سائل فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہیدی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے خون کو دھویا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈھال میں پانی بھر بھر کر لاتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر سے جو ہے وہ پانی کو بہاتے تھے۔ پھر ام المؤمنین عائشہ، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سائل فرماتے ہیں کہ کھجور کی چٹائی، کھجور کے پتوں کی جو چٹائی ہوتی ہے، وہ چٹائی کو آپ نے جلا کر اس کی راکھ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے زخم پر رکھا تو تب خون کا بہنا کم ہو گیا۔ یہ پوری تفصیل حضرت سائل نے بیان فرمائی اور فرمایا جب یہ معاملہ ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کی، اے اللہ اس قوم پر غضب فرما جو رسول اللہ کو زخمی کیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اس قوم پر تو تیرا غضب فرما جس نے رسول اللہ کو زخمی کیے۔ پھر فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی، فوراً یہ دعا فرمائی۔ اس پہلے جملے میں غضب فرما میں کیا ہے؟
دعائے بد ہے لیکن بد دعا ہے، غضب. فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا دے دی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اے اللہ اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے مولا، کیونکہ یہ انجانے میں مجھے معلوم نہیں ہے مولا، یہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے انجانے میں انہوں نے مجھے زخمی کیا ہے مولا، لہٰذا تو انہیں میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے مولا. فوراً آقا علیہ السلام نے دعا دی. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے حضور اگر بد دعا دے دیں تو کون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو روک سکے. فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی. سبحان اللہ. یعنی یہی ہے پھتریں کھا کر بھی جنہوں نے دعائیں دی، دشمنوں کی مصیبتیں سہ کر جنہوں نے دعائیں دی، ویسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اسی ماہ نور میں ہوئی، اسی ماہ نور میں ہوئی. بہرحال ہمیں بزرگان دین کے، انبیاء و صالحین کے ان باتوں سے، ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو مبلغ ہے دین کا، دین کے پھیلانے میں لگا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا رہے، خیر خواہی چاہتا رہے. حضرت ابراہیم بن ادھم کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت ابراہیم بن ادھم وقت کے جلیل القدر صالحین میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا اور سلوک کی راہ کو اختیار کیا، تصوف کی راہ کو اختیار کیا، بہت بڑے مالدار تھے، بادشاہوں میں تھے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے. راستے میں ایک سپاہی ملا. اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قبرستان کی طرف اشارہ کیا، کہاں وہاں جا رہا ہوں. تو پوچھا کیا تو غلام ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا ہاں میں غلام ہوں. تو قبرستان کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آبادی میں کون سی بستی والا ہے تو ابراہیم بن ادھم نے پھر وہی قبرستان کی طرف اشارہ کیا کہ وہی آبادی کی بستی والا ہوں، وہی آبادی کی بستی والا ہوں. تو سپاہی سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے جو ہے مذاق کر رہا ہے، میں ایک پوچھ رہا ہوں یہ ایک جواب دے رہا ہے. تو اس نے مارنا پیٹنا شروع کیا، کیونکہ غلام ہے بولے تو غلاموں کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی. مالک ہے تو مالک پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، غلام ہے تو غلام پر جو ہے ہاتھ اٹھاتے تھے. تو مارتے پیٹتے جو ہے حضرت ابراہیم بن ادھم کو سپاہی شہر کی طرف لے آیا. تو شہر میں جب حضرت ابراہیم بن ادھم کو لوگوں نے دیکھا کہ سپاہی لے کے آ رہا ہے، زخمی ہے آپ کا چہرہ مبارک، تو فوراً حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس پہنچے. پہنچ کے بولے کہ کیا معاملہ ہے، آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ تو سپاہی کہنے لگا میں نے کیا، یہ شخص جو ہے وہاں صحرا میں بھٹک رہا تھا، پوچھنے لگا، میں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تو قبرستان کی طرف بتا رہا ہے. اور تیرا شہر کون سا ہے؟ آبادی کی طرف بولے تو بھی شہر وہ بتا رہا ہے، قبرستان کی طرف بتا رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو مارا پیٹا. تو سپاہی سے لوگ کہنے لگے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں. جو ہی سنا سپاہی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادھم وقت کے ولی کامل ہے، لیکن آپ کے چہرے سے واقف نہیں تھا، نام سنا تھا، آپ کو دیکھا نہیں تھا. فوراً اپنے گھوڑے پہ سے نیچے اترتا ہے، آپ سے معافی طلب کرتا ہے، ہاتھ کو چومتا ہے، پیروں کو بوسہ دیتا ہے، حضرت مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تو معافی اب مانگ رہا ہے؟
تو معافی اب مانگ رہا ہے. میں تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا جب تو پہلا ڈنڈا مجھ پر چلایا تھا. میں تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ سے جب یہ پوچھا کہ آپ غلام ہیں تو آپ نے کیوں کہا غلام ہوں میں بندہ ہوں کیوں کہا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں اس نے مجھے صرف اتنا پوچھا کہ تو غلام ہے؟ تو میں نے کہا ہاں غلام ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں اس لیے میں نے کہہ دیا غلام ہوں. اللہ کا بندہ ہوں. اگر یہ پوچھتا تو کس کا بندہ ہے کس کا غلام ہے تو میں کہتا کہ مولا کا ہوں. حضرت آپ پر ظلم کرنے والے کے لیے آپ نے اس کو معاف کر دیا. حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا یہ تو مجھے معلوم تھا کہ یہ جو مجھے مار رہا ہے جو مصیبتیں مجھ پر ڈھا رہا ہے مجھے تکلیف جو پہنچا رہا ہے اس پر صبر کرنے پر مجھے تو ثواب ملے گا. اس پر صبر پر مجھے ثواب ملے گا. یہ تو مجھے یقین تھا کہ مجھے میرے صبر پر ثواب ملے گا. میں یہ نامناسب سمجھا کہ مجھے جو تکلیف پہنچا کر میرے ثواب کے لیے جو اسباب پیدا کر رہا ہو وہ شخص عذاب میں مبتلا ہو. تو میں یہ ہرگز نہیں چاہا کہ جو مجھے ثواب جس کی وجہ سے مل رہا ہے اسے عذاب پہنچے. اس لیے میں نے اس کو معاف کر کے اس کے لیے جنت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لی. مجھے تکلیف پہنچانے پر مجھے ثواب مل رہا ہے تو جس کی وجہ سے مجھے ثواب مل رہا ہے اسے عذاب میں کیسے مبتلا چھوڑ دوں. اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے اللہ سے جنت کا سوال بھی کیا ہے. سبحان اللہ. بہرحال اللہ والوں کی شان ایسی ہی ہوتی ہے کہ اپنے مخالفت کرنے والوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو بھی ان کے تعلق سے بھی وہ خیر خواہی چاہتے ہیں بھلائی چاہتے ہیں. تو یہ صفت کسی میں اگر موجود ہو تو سمجھیں کہ اللہ والی صفت ہے اولیاء اور بزرگان دین کی صفت ہے. اور یہی صفت حضرت حبیب میں پائی جاتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے و طفیل ہماری سیرت کو بھی اسی طرح بنا دے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند. آیت نمبر 28 جس کی تلاوت کا شرف آج حاصل ہوا ہے. وما انزلنا على قومه من بعده من جند. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا. ہم نے اس کے بعد آسمان سے جند کہتے ہیں لشکر کو. جند کہتے ہیں لشکر کو. من السماء آسمان سے لشکر ہم نے اس کے بعد نہ اتارا. وما کننا منزلین اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے. یعنی قوم نے اتنا بڑا معاملہ کیا کہ اس حضرت حبیب کو شہید کیا اور رسولوں کو جھٹلایا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم کوئی آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس قوم سے. اور نہ ہم اتارنے والے تھے نہ اتارنے والے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. اب فرماتا ہے وہ صرف ایک چیخ تھی جو جبھی وہ بجھ کر رہ گئی. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس قوم سے جو شہر والوں کی جو قوم تھی ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی لشکر کو آسمان سے فرشتوں کے کوئی لشکر کو نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے. بس ہم نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ وہ چیخیں. ہم نے ایک فرشتے کو صرف حکم دیا کہ وہ چیخیں. تو ایک ہی چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ چیخ ان پر عذاب کی شکل میں آئی. جس کے بعد وہ کیسے ہو گئے وہ تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. یعنی جیسا آگ بھڑکنے کے بعد جو ہے بجھ جاتی ہے, بجھنے کے بعد آگ کا کچھ رہتا ہے اثر, کچھ باقی نہیں رہتا, راکھ رہتی ہے راکھ. اس طرح عذاب کے بعد ان کا حال کیسا تھا, بجھی ہوئی راکھ کی طرح ہو گیا. یعنی سب کیا ہو گئے, ختم ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے, تباہ ہو گئے. فرشتے کی خالی ایک چیخ, اللہ اکبر, ایک فرشتے کی ایک چیخ میں پوری قوم پورا شہر تباہ ہو گیا.
یعنی جتنے نافرمان تھے سب تباہ و ہلاک ہو گئے. نبی بھی تھے نازل. نافرمان جو تھے وہ تباہ و ہلاک ہو گئے، فرما بردار جو مومن تھے وہ بچے رہ گئے. اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ میں بظاہر معلوم ہوتا ہے الفاظ میں اور جو سیاق و سباق میں جو کانٹیکسٹ میں گفتگو ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس شہر والوں کو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، قریہ والوں کا جو ذکر ہوا تھا، انہیں اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا. چیخ کے ذریعے آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر نازل نہیں ہوا، ایک ہی چیخ میں ختم ہو گیا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 28 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے. سرکار کی شان بیان کی ہے. وہ اس طرح ہے. دیکھیے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں صرف ایک یا دو مفسرین نہیں، جمہور مفسرین اکرام نے اس بات کو، اس آیت مبارکہ سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس میں سرکار کی عظمت کا بیان ہے، سرکار کی شان کا بیان ہے، سرکار کی تعظیم و تکریم کا بیان ہے. امام فخر الدین غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں، حضرت امام ساوی نے، احمد ساوی نے اپنی تفسیر ساوی میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں یہ بات کو بیان کیا ہے کہ یہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس آیت مبارکہ میں اس طرح بیان ہوئی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے کوئی فرشتوں کے لشکر کو نازل نہیں کیا، لیکن غزوہ بدر میں جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر کو نازل کیا. یہ فرشتوں کے لشکر کے نازل کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ فرشتے جو ہے لڑ کر انہیں ختم کریں، کفار و مشرک ان کو ہلاک کریں، نہیں، اس لیے فرشتوں کے لشکر کو نازل کیا تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم معلوم ہو جائے، سرکار کی کرامت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز معلوم ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سرکار دعا کرے تو جو انہونی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. آسمان سے لشکر کو نازل کرنا جس کے خواب و خیال میں نہ ہو، وہ چیز بھی سرکار کی دعا سے قبول ہوتی ہے. وہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے مقام و مرتبے کو بتاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے کسی کو ہلاک کرنا تو ایک فرشتے کی ایک چیخ سے پوری قوم کو ہلاک کر سکتا تھا، جیسا کہ کیا ہے. اب دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک پر سے اللہ نے پورے قوم کو الٹ دیا. رب چاہے تو فرشتوں کی چاہے پر کے الٹنے سے قوم کو ہلاک کر سکتا ہے، چیخ سے ہلاک کر سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یہاں بتانا مقصود تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر میں ہو یا جنگ خندق میں ہو فرشتوں کے لشکروں کو نازل کر کے آقا علیہ السلام کی شان اور مقام کو ظاہر کیا ہے. یہی بات مفسرین اکرام نے بیان کی ہے، چاروں مفسرین نے اسی بات کو بیان کیا ہے. یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹا مذاق ہی کرتے ہیں. یعنی مفسرین فرماتے یہ ممکن ہے کہ جو بندے مومن بندے جو بچ گئے تھے، عذاب الہی سے محفوظ جو ہو گئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، کاش یہ لوگ بات مان لیتے تو یہ عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. افسوس ہے ان بندوں پر کہ جب بھی رسول اللہ کا بھیجا گیا تو کیا کرتے تھے لوگ؟ ٹھٹا مذاق اڑاتے تھے. 2 رسول آئے تو بھی ٹھٹا مذاق اڑایا، تیسرا رسول آیا تب بھی انہوں نے ٹھٹا مذاق اڑایا. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ قول
فرشتوں کا ہے، یعنی ایک فرشتہ جس نے چیخ ماری، اس کے بعد اللہ نے انہیں جو ہلاک کیا، تو فرشتوں نے کہا ہائے افسوس ایسے بندوں پر جب کبھی رسول بھیجے گئے، چاہے وہ رسول موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے ہوں، چاہے وہ رسول موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہوں، بنی اسرائیل میں آئے ہوں، یا دوسری کوئی قوم پر، دوسری کوئی جماعت پر، دوسری کوئی شہر پر، دوسرے کوئی گاؤں یا قریے کی طرف رسول بھیجے گئے ہوں، جب کبھی رسول تشریف لاتے تو یہ کیا کرتے تھے؟ جو قوم جھٹلاتی تھی، یہ رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو رسولوں کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا بھیانک جرم ہے، گناہ ہے، اس سے اللہ کا غضب، اللہ کو غصے میں لانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب جوش مارتا ہے جب رسولوں کی تکذیب ہوتی ہے، رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بے ادبی اور گستاخی جب انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، اللہ کا غضب جوش میں ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات آئی کہ فرشتوں نے کہا یا مومن بندوں نے کہا افسوس ان بندوں پر کہ رسول جب کبھی ان کے پاس آتے ہدایت لے کر تو بجائے وہ ہدایت کے قبول کرنے کے ان رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب اس کا صلہ کیا ملا انہیں؟ اس کی سزا کیا ملی کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور وہ ایسی تباہی ہوتی، مطلب چلو سالوں کے بعد تباہ ہوتے بول کے نہیں، آن کے آن میں ختم ہو گئے، آن کے آن میں۔ کیسی بھیانک چیخ ہوگی وہ، ذرا اندازہ لگائیے کیسی بھیانک چیخ ہوگی جس سے ان کے سینے پھٹ جائیں، سر پھٹ جائیں اور ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، کہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ پچھلے آیتوں میں ان لوگوں کا بیان ہوا جو وہ 3 رسولوں کو جھٹلائے تھے اس قوم کا۔ یہاں پر اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے کلام کیا جا رہا ہے کہ محبوب کیا انہوں نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن کو ہم نے تباہ و ہلاک کیا ہے؟ کتنے اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نافرمانی کے سبب۔ کیا اس سے عبرت یہ لوگ حاصل نہیں کرتے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں بھی امت محمدیہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت بڑا فضل کیا کہ امت محمدیہ کو جب سب سے آخر میں بھیجا گیا، پیدا کیا گیا، دوسری قوموں کو امت محمدیہ کے لیے عبرت رکھا، دوسری قوموں کو امت محمدیہ کو دوسری قوموں کے لیے عبرت نہیں بنایا۔ کہ کہاں تک سوچے ہیں مفسرین؟ فرماتے ہیں سرکار، اس سے پہلے سرکار کی شان بیان کی، فرماتے ہیں سرکار کی نسبت سے امت محمدیہ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو، عبرت پکڑو ان قوموں سے۔ لیکن امت محمدیہ کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے کہ امت محمدیہ کو اللہ نے ہلاک کیا پھر دوسری قوم آئی، دوسری امت آئی، نہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ کا بہت بڑا یہ فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے آخر میں ہمیں بھیجا اور ہمیں دوسروں کے لیے کوئی عبرت اور نصیحت کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ دوسری قوموں سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کی قوم کیا نہیں دیکھتی کہ ہم نے کتنی قوموں کو اس سے پہلے ہلاک و تباہ نہیں کیا، اور وہ واپس آنے والے بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر انہم الیہم لا یرجعون میں کہ واپس وہ آنے والے نہیں ہیں، یہاں پر ان لوگوں کی
ان لوگوں کا رد کیا گیا جو کہتے ہیں کہ یہ جنم کے بعد پھر دوسرا جنم ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوگا. رب فرماتا ہے نہیں، وہ واپس آنے والے ہی نہیں. اب وہ دنیا سے ایک بار جانے کے بعد پھر دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. تو جنموں کو بھی کئی جنموں کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس کو بھی اسلام نے، قرآن نے اس کا بھی واضح طور پر رد کر دیا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. ہاں کیا ہوگا؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور جب ہم اٹھائیں گے روز قیامت، اس دن یہ دنیا نہیں رہے گی. اس دن کا اٹھنا، ان کا وہ جنم لینا واپس اس دنیا میں آنے کا نہیں ہوگا. وہ کاہے کے لیے ہوگا؟ جمیع لدینا محضرون، ہمارے سامنے حاضر ہونے کے لیے ہوگا. اور سب کے سب، کوئی چھٹنے والا نہیں ہے. وہ ان کل، جتنے لوگ آئے تھے دنیا میں، سب کے سب رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری فرد تک، سب کے سب، تمام قومیں، تمام امتیں، تمام لوگ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے. دنیا میں نہیں آئیں گے واپس پلٹ کر جانے کے بعد. ہاں اٹھیں گے تو رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے آئیں گے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. اس سے پہلے آگے آیت میں حشر کا بیان ہے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ سب کے سب حاضر کیے جائیں گے حشر میں، اللہ کی دربار، اللہ کے حضور. اس آیت مبارکہ میں اس کے ممکن ہونے پر دلالت، یہ آیت مبارکہ اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ کیسے ممکن ہوگا، مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے وہاں حاضر ہونے کے لیے. تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے ایک مثال دیتے ہوئے، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور اس کے لیے ایک نشانی، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے لیے تمہارے لیے اس دنیا میں ایک نشانی ہے. کیا ہے؟ مردہ زمین. کیا ہے؟ مردہ زمین، یعنی بنجر زمین. ہم نے اسے زندہ کیا. رب فرماتا ہے ہم اسے زندہ کیا، یعنی پانی برسایا ہم نے. بنجر زمین تھی، کچھ اناج اگ نہیں سکتا تھا وہاں پر، مردہ ہو چکی تھی، لیکن اس کو ہم نے پھر دوبارہ زندگی دی، سرسبز و شاداب کیا. کیسے؟ ہم نے پانی برسایا. پانی جو ہی برسا، وہ زمین کیا ہوگی؟ مردہ زمین زندہ ہو گئی، سرسبز و شاداب ہو گئی. وہی زمین سے جس کو تم ایک وقت تک مردہ مردہ بنجر بنجر کہتے ہو، اسی زمین سے تم کیا کرتے ہو؟ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. تم کھاتے ہو اناج اسی زمین سے، کیونکہ ہم نے اس زمین سے اناج کو نکالا ہے. جس کو تم مردہ بولتے تھے پھر تم زندہ بولنے لگے ہو. اس کو کس نے زندگی بخشی؟ کس نے زندہ کیا؟ ہم نے زندہ کیا. جب ہم مردہ زمین کو زندگی دے سکتے ہیں تو اسی طرح انسان کو ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دے کر ہمارے حضور لا سکتے ہیں. اس پر بھی ہماری قدرت ہے. تو اللہ نے ایک مثال دے کر، بڑے پیارے انداز میں مثال دے کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی کے لیے اٹھایا جائے گا اس کی مثال اس آیت مبارکہ میں پیش کی. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے. خالی اناج ہی نہیں، کھجوروں کے بھی باغ بنا دیے جو بنجر تھی. اس میں ہم پانی جو برسائے ہیں، جو زندگی ہم دیے ہیں اس زمین کو، جس سے تم کھاتے ہیں اناج. اور صرف اناج ہی نہیں، اور کیا کیا ہے؟ ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ بنائے اسی زمین. اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے. چشمے ہم نے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے. تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ رب پوچھ رہا ہے. تو ہم جو ہے زمین جو مردہ ہو چکی اس کو ہم نے زندگی دی، کھجوروں کے باغ بنائے، اس میں انگوروں کے باغ بنائے.
بیج تو انہوں نے بوئے ہیں، بیج بوئے ہم نے، آپ پاشی کی ہم نے، لیکن رب فرماتا ہے وہ بیج میں سے شاخ کو انہوں نے نہیں نکالا، وہ ہم نے نکالا ہے، بالی میں سے اناج کو ہم نے نکالا ہے، انہوں نے نہیں نکالا، وہ تو صرف بیج بوئے ہیں، آپ پاشی انہوں نے کی ہے، آپ پاشی کے لیے چشمے ہم نے بہائے ہیں، پانی ڈالنے واٹرنگ کے لیے چشمے ہم نے بہائے ہیں، یہ انہوں نے پانی کو نہیں بنایا، پانی کو ہم نے بنایا ہے، وہ خالی بیج بوئے، بیج میں سے شاخ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، وہ ہم نے بنایا، بالی میں سے اناج کو نکالنا وہ ہم نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، یہ ہماری قدرت کا کھیل ہے۔ اچھے تناور درختوں کو درخت نشو نما پانا، پھر اس میں سے پھلوں کو نکالنا، رنگ برنگے پھل آنا، یہ سب انہوں نے نہیں کیے، یہ سب ہم نے کیے، یہ ہماری قدرت کا تماشا ہے۔ وہی رب فرماتا ہے وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے نہیں کیے یہ سب ہماری قدرت ہے، یہ ہماری قدرت سے استفادہ کرتے ہیں، ہماری قدرت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں لوگ۔ رب فرماتا ہے یہ سب اتنا سب قدرت رکھنے والا مولا وہ رب کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، جو کچھ بھی نہیں ہے سو نیست سے ہست، عدم سے وجود میں جس چیز کو لائے، وہ مولا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ دوبارہ کسی کو زندگی دے؟ بے شک وہ اس پر قادر ہے۔ ہاں یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، رب فرماتا ہے فلا یشکرون، کیا شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ کا، شکر گزار نہیں ہوتے اللہ کا؟ اللہ اکبر، ہاں افلا یشکرون، کیا شکر گزار نہیں کرتے اللہ کا؟ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں، باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل باغ ہے، باغ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر پتا دوسرے پتے سے جدا ہے، ہر پودا دوسرے پودے سے جدا ہے، ایک درخت دوسرے درخت سے جدا ہے، ایک ہی درخت کے کئی پتے، ہر پتا دوسرے پتے سے جدا ہے، ہر پتا دوسرے پتے سے جدا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور جان لو یہ سب ہماری گواہی دینے والے ہیں، یہ سب جتنے پتے ہیں یہ سب سن رہے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں، اور یہ سب کے سب گواہی دینے والے ہیں کہ مولا انہوں نے تیرے کلام کو سنا، ہمیں بھی سنایا ہے، تیری قدرت کا ذکر انہوں نے کیا ہے، مولا وہ قدرت کی نشانی کے طور پر ہمیں انہوں نے پیش کیا ہے، مولا ان کی بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ معمولی سمجھے ہوئے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو اس کا بھی حساب اللہ کے حضور ہے، اللہ کے حضور دینا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کا کپڑا جو پکڑتا ہے نا، کپڑا پکڑتا ہے، اس کے تعلق سے بھی اس کو پوچھ ہوگی کہ کیوں تو نے اس کا کپڑا پکڑا تھا۔ کہنے کا مطلب اب کپڑا پکڑنا کیا ہے یہ ہم سوچیں گے، لیکن اس کے تعلق سے بھی پوچھ ہے کہ تو نے کپڑا کیوں پکڑا تھا۔ فضول چیز نہ کریں جس سے کوئی چیز حاصل نہ ہوتی۔ بزرگان دین کا طریقہ تو یہ رہا کہ وہ لوگ فضول بات کرنا تو دور کی بات، کام کا تو تصور نہیں، بات کرنا تو دور کی بات، فضول چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں کرتے تھے۔
فضول چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں کرتے تھے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں روایت نقل کی کہ حضرت داؤد الطائی، وقت کے ولی کامل داؤد طائی، ہمیشہ ستو کو پانی میں گھول کر پی لیتے تھے. ستو کو پانی میں گھول کر پی لیتے تھے. جب سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ روٹی چبا کر نگلنے، ایک روٹی کا نوالہ چبا کر نگلنے کے درمیان میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کر لیتا ہوں. تو اس لیے میں نے چاہا کہ وہ روٹی کھا کے چبا کر اس کو نگلنا کتنا وقت ہوگا، اس لیے میں چاہا کہ ستو کو پانی میں گھول کر پیوں تاکہ وہ وقت میرا بچ جائے اور 70 مرتبہ میں سبحان اللہ کا ذکر کروں. کیا کانسیپٹ تھا دیکھو. وہی حضرت داؤد طائی ہیں. آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے چھت کا جو لکڑا ہے وہ نیچے گر گیا ہے، لٹک رہا ہے، تو حضرت داؤد طائی نے کہا میں 20 سال سے میرے چھت کو نہیں دیکھا. 20 سال گزر گئے میں نے چھت کو نہیں دیکھا، کیونکہ چھت کو خالی دیکھنا میں فضول سمجھتا ہوں. 20 سال ہو گئے میں نے چھت کو نہیں دیکھا. حضرت ابو درداء صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی، 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی تو دنیا ہی بیکار تھی. دنیا میں آنا کیا تھا؟ بیکار تھا. پہلی چیز فرماتے ہیں دوپہر کے وقت رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے پیاسے رہنا، یعنی روزہ دار رہنا. روزہ اگر نہ ہوتا دنیا میں تو دنیا میں آنا کیا تھا؟ بیکار تھا، کیونکہ روزے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. دوسری چیز فرماتے ہیں رات میں تہجد کی نماز. دیکھیے صحابہ کیسے کیسے انمول موتیاں دے کے گئے ہیں. فرماتے ہیں پہلی چیز روزہ، یعنی رب کی رضا کے لیے پیاسے رہنا. دوسری چیز تہجد کی نماز. فرماتے ہیں اگر تہجد نہ ہوتی تو مزہ ہی نہیں تھا، دنیا میں آنے کا مزہ ہی نہیں، بول رہے تہجد نہیں ہوتی. تیسری چیز فرماتے ہیں ایسی مجلس جس میں نیک باتیں ہوتی ہوں، خیر کی بھلائی کی باتیں ہوتی ہوں، جیسا قرآن کی مجالس ہوں، حدیث کی مجالس، فقہ و دینی مجالس ہوں. ایسی محفلیں نہیں ہوتی تو دنیا میں آنا ہی بیکار تھا، دنیا میں آنا ہی بیکار تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول کلام سے، یہاں تک کہ بزرگان دین فضول نظر سے بھی بچا کر. سبحان اللہ. تو یہاں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب نعمتیں ہم نے دی ہیں، انہیں باغات دیے ہیں. کس کے؟ کھجور کے باغات دیے ہیں، انگور کے باغات دیے ہیں. کیا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا بندہ؟ یہ ہم نے کیے ہیں، ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کمائے. یہ ہماری قدرت ہے، ہماری قدرت سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کھجور کا ذکر آ گیا تو کھجوری بابرکت ہو گیا، تو یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا. انگور کا بھی ذکر آیا، کیونکہ انگور بھی جنتی میووں میں سے میوہ ہے، جنتی میووں میں سے ایک میوہ ہے. اور اس کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی کیونکہ اس کا ذکر کس میں آ گیا؟ قرآن مجید. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں. رب فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، سبحان، سبحان ہے وہ. جیسا ہم سننے کے بعد رب کی قدرت ہم کیا زبان سے نکلتا ہے ہمارے؟ سبحان اللہ. رب بھی وہی کہہ رہا ہے یہ ہماری قدرت ہے. سبحان، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر معاملے میں، ہر چیز میں ازواج بنائے. ازواج یعنی جوڑے، چاہے پھل ہو، چاہے ترکاریاں ہوں، درخت ہوں، پودے ہوں، انسان ہوں. ہر میں کس میں بنائے؟ چاہے جنات ہوں، کیا بنایا؟ سب جوڑی میں بنایا ہے اللہ. کلھا خلق الازواج کلھا، سب میں اللہ نے جوڑے بنائے ہیں.
مما تنبت الارض، چاہے وہ زمین سے نکلنے والی کوئی چیز ہو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین سے اگائی ہو. زمین سے اگنے والی کیا ہے؟ اناج ہو یا پھل ہو یا ترکاریاں ہوں، کچھ بھی ہو. رب فرماتا ہے جوڑے ہیں. ومن انفسہم، اور لوگوں سے یعنی انسانوں سے. اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ نے جوڑے بنائے ہیں. مرد بنایا تو عورت بھی بنایا، مذکر ہے تو مؤنث بھی ہے. جوڑے بنائے مردوں میں. اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. رب فرماتے ہیں اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی خبر ہی نہیں ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. جیسا مفسرین اکرام نے فرمایا 18,000 مخلوق ہے. کتنی ہے؟ 18,000 اللہ کی مخلوقات ہیں. اب جس میں ایک مخلوق کیا ہے؟ انسان. ایک مخلوق ہے جن. ایک مخلوق چرند، یعنی ایک مخلوق پرند، ایک مخلوق جانور، ایک مخلوق پودے، درخت، یہ سب نباتات. ایک مخلوق. ایسے کتنے مخلوق ہیں؟ 18,000 مخلوق. وہی رب فرماتا ہے انسانوں میں جوڑے بنائے، اناجوں میں جوڑے بنائے، اگی ہوئی چیزوں میں جوڑے ہیں. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو یہ لوگ جانتے ہی نہیں، اس میں بھی ہم نے جوڑے بنائے. وہ بھی اکلوتا چھوڑ دیا نہیں، انوکھا نہیں چھوڑا، اس میں بھی جوڑے بنائے ہیں. تو انسان کا علم کتنا ہے اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں، اسی لیے فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں ہے 7 بھر، 7 کہتے ہیں سیکنڈ بھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا سال بھر روزہ رکھنے سے افضل ہے. سال بھر کوئی روزہ رکھا اور کوئی ایک ساتھ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کیا تو اس سے افضل ہے، ایک سال کے روزے سے افضل. اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا. اب جب غور و فکر کرتا ہے تو زبان سے کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوبصورت رب کے قدرتی مناظر کو دیکھتا ہے ماشاء اللہ. اللہ کی نعمتیں خود پاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. یہ شان ہے، شان خداوند. ہم نے ایسے ویسے کو اپنا معبود نہیں بنایا ہے، ایسے ویسے کو اپنا رب نہیں کہہ دیا تو کوئی چیز نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کر سکتا. نہیں، ہم ایسے قدرت والے کو مولا مانتے ہیں جو یہ شان کا لائق ہے، یہ شان والا ہے کہ اس نے ایسی ایسی مخلوق بنائے ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون. اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جب ہی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. رب فرماتا ہے ایک ہماری قدرت کی اور ایک نشانی رب فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ رات ہماری قدرت کی نشانی میں سے، یہ دن میں سے ہم رات کو کھینچ کے لاتے ہیں. نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. رات ہوتی ہے، رات میں سے دن کو کھینچتے ہیں، اور وائس ورثہ دن کو رات میں سے کھینچتے ہیں، رات کو دن میں سے کھینچتے ہیں. دن کو رات سے جدا کرنا، رات کو دن سے جدا کرنا، رب فرماتا ہے جب یہ آسان ہے جو تمہارے تصور میں نہیں ہے کہ کیسا رات ہے کیسا دن ہے، یہ جب اس کے لیے آسان ہے تو مردوں کو زندہ کرنا تو اور آسان ہے اس کے لیے. کیسی کیسی مثالیں، نشانیاں قدرت کی دیکھ کر سمجھا رہا ہے. واقعیتاً اگر غور کریں ہم تو مطلب دن ہو گئی رات ہو گئی ایسی
وقت کو دیکھ رہے ہیں، گھڑیوں کو دیکھ رہے ہیں، وقت سے واقعتاً اگر اس بات پر غور کریں، جو نظام اللہ نے، شمسی اور قمری نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے، ایسا نہیں کہ چند سالوں سے ایسا چل رہا ہے، اس کی پہلے ایسا نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں کہ چند سالوں تک ایسا ہوگا اس کے بعد پھر بدل جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ روز ازل سے یہی معاملہ ہے اور قیامت تک یہی معاملہ ہوگا۔ جب اس میں غور و فکر کریں گے نا، چاند اور سورج کو دیکھیں گے کہ کیسا چل رہا ہے، تو کہہ اٹھیں گے کہ کوئی ایک ذات ہے جو اس مربوط اور منظم نظام کو چلا رہی ہے بغیر کسی اختلاف کے۔ ایسا بھی نہیں ہوا کہ دونوں ایک ساتھ مل گئے، چاند کی چاندنی بھی آ گئی، سورج کی روشنی بھی آ گئی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ چاند اپنی شوکت کا ظہور بتاتا ہے تو رات میں بتاتا ہے، سورج اپنی شوکت کو ظاہر کرتا ہے تو دن میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو نظام مربوط اور مضبوط نظام ہے، یہ جو بغیر اختلاف کے چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور جو ہے وہ واحد ہے، احد ہے۔ کیونکہ ایک سے بڑھ کر اگر کوئی ہوتے، فسادتا، فساد ہو جاتا۔ کوئی کہتا نہیں سورج آج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا، کوئی کہے گا نہیں چاند کو بھی دن میں آنا ہوگا، فساد ہو جاتا۔ فساد نہیں ہونا، سکون کے ساتھ، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی فساد کے یہ جو نظام چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا موجود ہے، اور وہ موجود صرف احد ہے۔ اور وہ احد کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ سب کو جوڑی میں بنایا، لیکن وہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھا۔ سبحان اللہ، کیا نظام ہے، کیا نظام ہے، کیا قدرت ہے۔ جو اتنا بڑا نظام چلانے والے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے؟ پھر اور ایک مثال دی، دیکھیے سبحان اللہ، والشمس تجری لمستقر لها۔ یہاں پر یہ آیات جو ہے، یہ آیت نمبر 38، 39، 40، یہ سب سائنس قرآن نے بیان کی، سائنس کو قرآن نے بیان کی ہے، سائنس کے پرنسپلز کو قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ آیات سائنس کے اصولوں کو بیان کر رہے ہیں، سورج اور چاند کے نظام کو بیان کر رہے ہیں، آگے ستاروں کے نظام کو بیان کیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا کہ سورج کیا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها، اپنے ٹھہرنے کے وقت تک سورج کیا کرتا رہے گا؟ چلتا رہے گا، سورج چلتا رہے گا۔ سائنس، آج کی دنیاوی سائنس کہتی ہے کہ سورج ساکن ہے، سورج ساکن ہے، زمین حرکت میں۔ ہم نے پہلے آیت سنی، رب فرماتا ہے زمین کو ہم نے حکم دیا کہ وہ رکے رہے، حرکت نہ کرے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے سورج گردش کر رہا ہے، سورج چل رہا ہے، سورج چل رہا ہے۔ تو سائنسی جو اصول ہیں دنیاوی، یہ بالکل قرآن کے آیات کے، قرآن کی تھیوری کے بالکل خلاف ہے۔ زمین ساکن ہے، آسمان ساکن ہے، گھومنے والا کیا ہے؟ سورج ہے۔ گھومنے والا کیا ہے؟ چاند ہے۔ گھومنے والے کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔
ستارے، سیارے، چاند اور سورج یہ گھوم رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور زمین ساکن ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اس کے بالکل خلاف میں، اپوزٹ میں. دیکھیے یہود و نصارہ کی امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک، ویسے تو آپ نے کئی کتابیں اس پر لکھی ہیں، اس میں ایک جامع کتاب ہے نزول آیات فرقان. نزول آیات فرقان بسکون زمین و آسمان. اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قرآن کی آیتوں سے اور 12 احادیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین اور آسمان ساکن ہیں اور سورج اور چاند ہی گھومتے ہیں. 1530 تک اس میں یہ بھی آپ نے لکھا ہے، 1530 تک ایک سائنٹسٹ کا نام بھی لکھا ہے، کوپر کچھ نام ہے اس کا. 1530 عیسوی تک، اب کیا ہے 2021 ہے، تقریباً 500 سال پہلے 1530 میں یہ کانسیپٹ کوپر نے لے کے آیا تھا. یہ تھیوری کوپر نے لائی تھی کہ زمین حرکت کرتی ہے. اس سے پہلے تک یہ کانسیپٹ نہیں تھا یہود و نصارہ. وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ زمین اور آسمان حرکت نہیں کر رہے ہیں. اس نے ایک نئی بدعت زلالہ کا ایجاد کیا. بدعت زلالہ اس لیے ہے کیونکہ قرآن کے کانسیپٹ کے خلاف ہے، قرآن کی تھیوری کے خلاف ہے، اس لیے بدعت زلالہ ہے، گمراہ کرنے والی بدعت ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو بدعت زلالہ کہا، گمراہ کرنے والی بدعت کہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، اپنے ایکسس میں سورج روٹیٹ ہو رہا ہے، اور کب تک روٹیٹ ہوتا رہے گا؟ قیامت تک. اس کے ٹھہرنے کا وقت مفسرین فرماتے ہیں کب ہے؟ قیامت میں. دنیا میں جو گھومتا ہے تو مغرب کے لاسٹ حصے میں جاتا ہے، وہ اس کا مستقر ہے، اس کے ٹھہرنے کا مقام ہے. پھر اس کے بعد چالو ہو جاتا ہے. جیسا گھڑی کے کاٹا گھومتا ہوا 12 پر آتا ہے، وہ اس کا مستقر ہے، ٹھہرنے کا مقام ہے. لیکن ٹھہرتا نہیں ہے کیونکہ اس کو حکم نہیں ہے ٹھہرنے کا. ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے کہ 1 منٹ کہاں مکمل ہوتا ہے؟ 12 پہ مکمل ہوتا ہے. ٹھہرنے کی مستقل ہے وہ کاٹے کا، لیکن رکتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے. ایسے ہی سورج چلتا رہتا ہے کیونکہ حکم کس کا ہے؟ خدا کا ہے، لیکن مستقل اس کا مغرب ہے. اس لیے جو ڈوبتا ہے نا، ڈوبا تو ہم کیا سمجھتے؟ سورج ڈوب گیا، ختم ہو گیا سورج. نہیں، اس کا اینڈ تھا، وہ پھر شروع ہو گیا، چالو ہو گیا. کہیں دوسری جگہ نظر آتا ہے، کہیں دوسری جگہ نظر آتا ہے. تو یہ سورج کا گھومنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہے. رب فرماتا ہے یہ حکم والا ہے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. تمہیں کیا معلوم اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور یہ جب تک چلتا رہے گا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک اس کو ٹھہرنے کے لیے نہ کہا جائے. اور ٹھہرنے کا دن کون سا ہوگا؟ روز قیامت. تو یہ تھیوری 1530 میں آئی. اس پر جو ہے تھوڑا سا میں نے دیکھا، 1530 میں یہ تھیوری آئی کہ زمین جو ہے حرکت کر رہی ہے، ریوالونگ راؤنڈ دا سن بول کے جو کانسیپٹ لے کے آئے ہیں، تھیوری لے کے آئے 1530. جی ایگزیکٹلی، نیکولس نے جو ہے اس بات کو جو ہے 1530 میں یہ نیا ایک دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو ہے زمین جو ہے حرکت میں. 1530 میں نیکولس نے ایگزیکٹلی، حقیقت میں نہیں ہے، قرآن کے تھیوری کے خلاف ہے. اب کس طرح یہود و نصارہ نے سوچا کہ کس طرح مسلمانوں کو قرآن سے ہٹایا جائے، قرآن سے کس طرح مسلمانوں کو دور کیا جائے. کیونکہ مسلمان تو اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے جب تک کہ وہ قرآن پر ایمان نہ لائے. قرآن کی ہر آیت میں، ہر آیت پر مسلمان ایمان لاتا ہے. کسی ایک آیت کو بھی چھوڑ دے، میں 6665 آیتوں کو مانتا ہوں، ایک کو نہیں مانتا ہوں، تو بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہود و نصارہ نے سازش کی کہ ایسے تھیوریز کو لوگوں کے درمیان پیش کیا جائے جو قرآن کی تھیوری کے خلاف ہو، اور وہ تھیوری پیش کر کے ہم لوگوں کو منوائیں.
تاکہ لوگ جانے انجانے میں بھی اس بات کو مان رہے ہیں. ہم نے بھی یہی پڑھا، آپ نے بھی یہی پڑھا سائنس میں کہ جو ہے زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے. جھوٹ کو بار 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 بول کے کیا کر دیا، اس کو سچ بنا دیا. لیکن قرآن کہتا ہے زمین نہیں گھومتی، قرآن کہتا ہے آسمان نہیں گھومتا، قرآن کہتا ہے شمس گھومتا ہے، وہ چل رہا ہے. آیا؟ تو یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بٹھا لیں، ہمارے بچوں میں ڈالیں، بچوں میں بتائیں، بچوں کو بتائیں کہ قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ سورج روٹیٹس، سورج ریوالوز، چاہے وہ اپنے محور پر کیوں نہ ہو، چاہے وہ محور سے ہٹ کر کیوں نہ ہو، لیکن گھومنے والی زمین نہیں ہے، وہ سورج گھومتا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ دیکھیں، اور چاند کس طرح گھومتا ہے وہ بھی بتا دیا. سائنسی تحقیقات اس آیت میں پیش کیے گئے ہیں. جو سائنس یہ آیت میں جو ہے وہ سائنسی تحقیقات میں دیکھیں آپ، بالکل عین مطابق ہیں، کوئی مخالفت نہیں ہے اس میں، کوئی تعارض نہیں ہے. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ عاد کالعرجون القدیم. عرجون کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو، القدیم پرانی شاخ. تو رب فرماتا ہے چاند کے لیے ہم نے منزلیں رکھی ہیں. چاند کے لیے کیا رکھیں؟ منزل. 28 منزلیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کی بنائی ہیں. کتنی؟ 28 منزلیں بنائی. اگر وہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے تو 2 دن چاند چھپ جاتا ہے، 2 دن چاند چھپ جاتا ہے. ہر دن اپنے منزل پر چاند جو ہے جاتا رہتا ہے برابر، اور منزل کو پورا طے کرتا ہے. ایسا نہیں آدھے میں چھوڑ کے دوسری منزل کو چلا گیا. جو منزل ہے اللہ نے بنائی ہے، اور پورے منزل کو وہ ایک رات میں جو ہے طے کرتا ہے. پھر دوسری منزل، پھر تیسری منزل، اس طرح 28 منزلیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں. 28 منازل کو طے کرتا ہے. اور چاند اگر 30 کا ہو مہینہ تو 2 دن چھپتا ہے، اگر 29 کا ہو تو 1 دن چھپتا ہے. رب فرماتا ہے جب وہ لاسٹ منزل پہ پہنچتا ہے تو اس کی حالت کیسی نظر آتی ہے؟ جیسے کھجور کی پرانی شاخ، یعنی ایک کمان کی طرح ہو جاتا ہے، کمان کی طرح ہو جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، ڈھلا ہوا چاند کمان کی طرح ہو جاتا ہے. جو ہم ایسے دیکھتے ہیں کمان کیسا رہتا ہے؟ کمان کی طرح ہو جاتا ہے ایک دم. تو آخر کا جب آخری منزل پہ پہنچتا ہے، یعنی پورا مطلب ختم ہو گیا 14 تو پھر وہ دوسری منزل پر جاتا ہے. وہ چاند جب مکمل مہینہ ختم ہوتا ہے پھر وہ منزل پر، پہلی منزل پر پہنچ جاتا ہے. تو فرماتا ہے یہ منزلیں ہم نے رکھی ہیں، اور چاند منزلوں کو طے کرتا ہے. ایسا نہیں کہ چاند بھی ساکن ہے، نہیں، چاند بھی گھوم رہا ہے، وہ اپنی اپنی منزل کی طرف دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے. وہ والقمر قدرناہ منازل. والشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے. ابھی یہاں دیکھیے جو ایکسس ہے، جو دائرہ بنا ہوا ہے، جو سائنس کے تحقیقات میں بھی جو دائرے بتائے جاتے ہیں، لائن ایکسس جو بولتے ہیں، جو لائنز گول گول بنا ہوئے ہیں. رب فرماتا ہے سورج بھی، چاند بھی، ہر ایک
اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، محور میں گھوم رہے ہیں. زمین نہیں گھوم رہی ہے، زمین کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں کہ زمین گھوم رہی ہو. سورج اور چاند کے تعلق سے رب فرما رہا ہے. پہلے تو فرمایا کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑے، یعنی نہ رات کو دن پر کوئی سبقت ہے، نہ دن کو رات پر کوئی سبقت ہے. رات میں چاند اپنی چاندنی کا ظہور، اپنی شان کے ساتھ اپنی چاندنی کا ظہور ظاہر کرتا ہے، اس کی شان ظاہر کرتا ہے، اور دن میں سورج اپنی شان بتاتا ہے. ایسی دن میں روشنی ہونے کی وجہ سے دن کو رات پر کوئی سبقت نہیں ہے، اور رات میں چاندنی ہونے کی وجہ سے رات کو دن پر کوئی سبقت نہیں ہے. یہ اپنا کام کر رہا ہے دن میں، رات میں یہ اپنا کام کر رہا ہے، اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں. رب فرماتا ہے تیر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ تیر رہی ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے. یعنی واضح الفاظ میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا. اور کس میں ہے یہ سائنسی تحقیقات کس میں ہیں؟ جو کثرت سے پڑھی جانے والی سورہ یاسین میں ہے. لیکن ہمارے لوگ اس سے ناواقف اس لیے ہیں کیونکہ اس کو معنی مطلب سے نہیں پڑھتے. اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، قرآن مجید کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. اسی لیے بتایا گیا کہ آپ ایک غلط تھیوری میں ہوں گے، قرآن کچھ الگ بیان کر رہا ہوگا. آپ کا ایک تصور الگ ہوگا کیونکہ سائنس آپ کے ذہنوں میں، دماغوں میں کچرا ڈال دی ہے. اور آپ قرآن کو پڑھو تو کچرے کو صاف کرو اور اپنے ایمان میں پختگی آتی ہے. ورنہ آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، قرآن کی آیتوں پر ایمان لائے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، چاند اور سورج ساکن ہیں. وہ تو قرآن کی آیتوں کے خلاف ہوئی بات. تو اسی لیے اشد ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، سیکھیں. ایسے درس کے محافل میں آنے سے بات واضح ہوتی ہے، کھلتی ہے. تو سورج، رب فرماتا ہے سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی سورج رات میں نہیں آ جاتا، کیونکہ رات میں کون نکلتا ہے؟ چاند. تو سورج کو لائق نہیں کہ وہ چاند کو پکڑے، یعنی رات میں سورج نہیں آ جاتا. ایسے ہی چاند کو لائق نہیں کہ سورج کو پکڑے، کہ چاند اپنی چاندنی جو ہے دن میں نہیں بتاتا. اور ہر ایک کیا ہے؟ اپنے اپنے محور میں، اپنے اپنے دائرے میں. کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے دائرے میں کیا کر رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں. زمین ایسی ہے، یہ لوگ گھوم رہے ہیں. یہاں پر کچھ سائنس کی تھیوریز بھی ہمیں، اصول بھی ہمیں معلوم ہوئے. قرآن مجید نے واضح الفاظ میں جو بیان کیے ہیں. مولا کریم جو کچھ پڑھے ہیں، سنے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ان سچی اور اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو ہدایت و توفیق نصیب فرمائے. دلیل کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، کوئی دوسرا سورہ یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ یاسین میں ہی دلائل موجود ہیں. آپ کے سورہ یاسین میں دلائل موجود ہیں. مولا کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیک باتیں جو ہم سنے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کریم اس قرآن مجید کی برکت سے مولا کریم جو درس ہوا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی گئی ہیں، کہ رب کا کلام سنایا گیا ہے، مولا کریم اس کے واسطے اور وسیلے سے مولا جناب عرفان صاحب جو بیمار ہیں، مولا انہیں شفا کاملہ واجلہ نصیب فرما دے، شفا مستمرہ عطا فرما دے مولا.
مولا کریم اس ماہ نور کا واسطہ مولا، سرکار کی میراث کی آپ کا صدقہ عطا فرما دے مولا، مولا کریم انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے مولا، مولا کریم یہ کتاب شفاؤں اور رحمت للمؤمنین تو نے فرمایا ہے مولا، مولا کریم تیرے اس فرمان کا واسطہ مولا، مولا کریم اس کتاب کے شافی ہونے کا واسطہ مولا، اس کتاب کے رحمت ہونے کا واسطہ مولا، مولا کریم ان کو صحت تامہ عطا فرما دے، اور ہمیں جو بیمار ہے انہیں بھی شفا کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ جناب آصف صاحب کی بہن کی طبیعت بھی ناساز ہے، مولا کریم ان کو بھی صحت عطا فرما مولا، توانائی عطا فرما مولا، ان کی عمر دراز فرما دے مولا۔ جناب عرفان صاحب ہو یا آصف صاحب کی بہن، ان کی عمر دراز فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ظاہری و باطنی امراض میں مبتلا ہے، مولا کریم ان کے ظاہری مرض کو باطنی مرض کو دفاع و رفع فرما دے مولا، آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دن کو خورشید جگمگاتی ہے۔